ہمیں اپنی پالیسی کو دیکھنا پڑے گا. مذاکرات کے بغیر افغانستان کے ساتھ 2200 کلومیٹر کی میرے صوبے کی ایک بارڈر ہے, اور افغانستان وہ ملک ہے جس نے 2 سپر پاور کو شکست دی ہے. یہ کوئی کچے کے ڈاکو نہیں ہے, یا یہ کوئی موبائل سنیچر نہیں ہے کہ آپ کو مذاق لگ رہا ہے. یہاں پر آپ بغیر مذاکرات کیے افغانستان کے ساتھ اس خطے میں امن کی بحالی نہیں کر سکتے. اپنی کیپیسٹی بھی آپ دیکھ لیں, ان کی کیپیسٹی بھی آپ دیکھ لیں. اور افغانستان کے لیے تو جنگ, ان کے لیے تو بزنس ایز یوزول ہے. ان کی تو 2 نسلیں جنگ میں پیدا ہوئی ہیں. کیا ہماری یہ پوزیشن ہے؟ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ میں افغانستان سے جب بات کرتا ہوں مذاکرات کی, اس لیے کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہر مسئلے کا حل ہی مذاکرات ہے. ہمارے پہ ایک اور الزام لگاتے ہیں بار بار بیٹھ کر کہ جی ہم طالبانوں کو لا رہے تھے, ہم طالبانوں سے مذاکرات کر رہے تھے. مذاکرات ہم نے بالکل پہلے بھی بات کی ہے, اب بھی ہم کرتے ہیں. لیکن یہ 2022 میں جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے, رجیم چینج کے بعد, ان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی یہ فیصلہ ہوا ہے اور اپروول ہوئی ہے کہ طالبانوں سے مذاکرات کیے جائیں. سائن موجود ہے, میٹنگ موجود ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے, آپ دیکھ لیں اس کو. تو یہ الزامات لگا کر میں آپ پہ الزام لگاؤں, آپ میرے پہ الزام لگائیں, اس طریقے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. میں نے جو کرسی اون کی ہے اس پہ جو پیچھے ہوا ہے مجھے اون کرنا پڑے گا, مجھے اپنی پالیسیز ٹھیک کرنی پڑیں گی. اگر میں نے اس کرسی پہ بیٹھ کے غلط فیصلہ کیا ہے اور مجھے پتا چلا کہ فیصلہ غلط تھا, تو مجھے اس فیصلے کے لیے اصلاح کرنی پڑے گی. اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا پڑے گا. انا کا مسئلہ بنا کر ہم ملک کو ایک ایسی طرف دھکیل رہے ہیں کہ نہ ہماری کوئی ڈائریکشن ہے اچھی اکانومی کی طرف, نہ ہماری ڈائریکشن ہے اپنے اس ملک میں امن و امان کی طرف, اور نہ ہی اس خطے میں ہم کو ایسا کردار ادا کر پا رہے ہیں. ہم سب نے اس کے لیے کردار ادا کرنا ہے. میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ایک ایسا ایک برج ہے عوام کے درمیان بھی اور حکمرانوں کے درمیان, اور اسی طرح میڈیا ایک برج ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی اور اپنے ملک کی ڈپلومیسی کے درمیان بھی, کہ وہ ہائی لائٹ کر سکتا ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں, اس کے کیا ریزلٹس آ رہے ہیں, عوام کیا سوچ رہی ہے, دوسرے ممالک آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, اور آپ کی کون سی پالیسیز ہیں جس سے آپ کو وہ ریزلٹس نہیں مل رہے جو آپ کو ملنے چاہیے. اس کے لیے ہمیں ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے, اور وہ نیشنل ڈائلاگ عمران خان کے بغیر نہیں ہو سکتا. عمران خان اس وقت پاکستان کا واحد لیڈر ہے جس کی 4 صوبوں میں اے جے کے اور گلگت بلتستان میں ایک بھرپور نمائندگی ہے, پاپولیرٹی بھی ہے, نمائندگی بھی ہے, فالوئنگ بھی ہے. اس کو جیل میں رکھ کے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ملک میں ملک کے حالات ٹھیک کر لیں گے, یہ ناممکن ہے. اس وقت اعتماد کی یہ پوزیشن ہے کہ جب مجھے یہ صوبہ ملا تو آپ یقین کریں کہ لکی میں میری پولیس احتجاج کر رہی ہے کہ فوج کو نکالو یہاں سے, پھر بنو فالوڈ بائی ٹانک, ڈی آئی خان, وزیرستان, ہر طرف یہ بات چل رہی ہے. ان حالات میں صوبہ ملا. آج الحمدللہ میں نے اپنا پروونشل الیکشن پلان ایز اے ہول اس پہ کام شروع کیا ہے, اور اس میں پہلی چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ دیکھی کہ کوئی ایسی جنگ آپ عوام کے بغیر نہیں جیت سکتے. یو ہیو ٹو ون دا ہارٹس. اس پہ ہم نے کام شروع کیا. آج الحمدللہ اس کے ریزلٹ آپ دیکھیں. کرک میں حملہ ہوا, پوری کی پوری کرک کی عوام نکل آئی. بنو میں حملہ ہوا, بنو کی عوام نکل آئی. لکی کی عوام نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر کوئی دہشت گرد حملہ کرے گا اپنی فورسز کے ساتھ پہلے ہم لڑائی کریں گے. خیبر جو اس وقت ایسے حالات میں ہے کہ ابھی تک ہمارے ٹی ڈی پیز بہت سارے کچھ گاؤں میں شفٹ نہیں ہوئے, اب تک اتنا ایک وہ سینسٹیو ایریا ہے. کل رات کو حملہ ہوا ہے, پوری کی پوری عوام نکلی ہے, حملہ چیک پوسٹ پہ ہوا ہے, انہوں نے حملے کو پس کیا ہے کہ جی ہم لڑیں گے. یہ وہ میں پالیسی جن کو بتاتا ہوں اور اس پہ عمل نہیں کرتے, تو میں اس کے ریزلٹ دے رہا ہوں آپ کو. یہاں پر یہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں, کوئی میں دعوے نہیں کر رہا.